مسائل کے لیے بھی عمومی طور پر آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ ادھر کچھ سالوں سے اہل سنت و جماعت میں، بلکہ بنام اہل سنت، بہت سارے خارجی فتنے جماعت اہل سنت میں داخل ہوئے، اور ان فتنوں کا عجیب و غریب روپ ہے، اور ان فتنوں کی گہرائی میں جب ہم جاتے ہیں تو ان فتنوں میں یہود و نصارا کی پشت پناہی نظر آتی ہے۔ نام اہل سنت کا ہے، زبان پر درود و سلام ہے، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور کا میلاد بھی منایا جاتا ہے، سر پہ ہرا امامہ بھی لگایا جاتا ہے، مگر باتیں منافقین کی جاتی ہیں۔ خطابات میں ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں جو شوشے خوارج کے ہیں۔ امت میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جاتی ہے۔ کبھی مولا علی اور مرتضیٰ کے مقابلے میں امیر معاویہ کو لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت امیر معاویہ سے متعلق یہ موقع رکھتے ہیں کہ وہ سیادی رسول ہیں، بس ان کی شان میں گستاخی بے ادبی کرنا ہم گوارا نہیں کرتے اور اس کی اجازت بھی نہیں دیتے، اور نہ ہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ مگر تعلیم کے جو شرائط ہیں ان شرائط سے پردہ پوشی اور روگردانی کی نہیں کی جا سکتی۔ وہ ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، مجھے اس طرف جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، مگر مولا علی اور مرتضیٰ کے مقابلے میں امیر معاویہ کو لا کر کے کھڑا کر دینا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ عہدے حاضر کی سب سے بڑی خارجیت ہے۔ مولا علی اور مرتضیٰ کے مقابلے میں امیر معاویہ کو لا کر کے کھڑا کر دینا یہ اہل بیت اطہار کی سب سے بڑی دشمنی ہے۔ ایسے خبیثوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ، آپ کا یہ انداز ہے تو کل قیامت کے دن آپ کا میلاد، آپ کا سلام پڑھنا، آپ کا درود پڑھنا، آپ کا سر پہ امامہ لگانا، سنتوں کی باتیں کرنا، قیامت کے دن اللہ کے رسول یہ سارے کے سارے آپ کے اعمال آپ کے منہ پر مار دیں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دیا ہے کہ علی جدھر ہے آپ ادھر ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کوئی اور کچھ سوچے، کچھ میسج جائے، لائیو باضابطہ طور پر فیس بک پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کے مقابلے میں کسی کو لا کر کھڑا کرنے کی ہمت اور جرأت نہ کرو، ورنہ تمہارا دین، تمہاری دنیا، تمہاری آخرت تینوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خارجی فتنہ جب محرم کے قریب پہنچا تو بڑی خباثت یہ کی کہ کسی نے سوال کیا کہ محرم میں شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پھر سوال کیا کہ 10 محرم کو شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ سر پہ ہری پگڑی رکھ کر اہل سنت کی باتیں کرنے والا یہ مغرور شخص بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 10 محرم اور محرم کے مہینے میں شادی کرنے کے حوالے سے شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ رمضان میں بھی شادی کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی نے کی رمضان میں شادی؟ بتائیے کبھی کسی نے کی رمضان میں شادی؟ آپ رمضان میں بھی شادی کر سکتے، شریعت اس سے روکتی؟ آپ محرم میں بھی شادی کر سکتے، شریعت اس سے نہیں روکتی؟ مگر رسول کے گھرانے کا، امام حسین کی شہادت کا، نبی کے گھر والوں کی شہادت کا یہ احترام ہے، اور اس احترام کا یہ تقاضا ہے کہ محرم کے مہینے میں کر کے شادی کرنا جائز ہے، مگر نبی کے گھر والوں کی شہادت کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ محرم میں کوئی شادی کرنے کی کوشش نہ کرے۔
یہی جواب ہونا چاہیے تھا، یہی جواب ہونا چاہیے تھا، مگر جواب یہ نہیں، توڑ مروڑ کر کے اس طرح کی باتیں پیش کی گئی. میں اس کی مذمت کرتا. آپ تمام علماء اور تمام ذمہ داران بیٹھے ہوئے آپ بھی مذمت کرتے ہیں اس کی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے مذمت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے بھائی، آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیے آپ لوگ کرتے ہیں مذمت اس کی؟ جی مولانا میراث صاحب کرتے ہیں؟ آپ لوگ کرتے ہیں مذمت؟ آپ سب بولیے کرتے ہیں کہ آپ سب مذمت کریں. اللہ اکبر. جائز ناجائز کے چکر میں نہیں، حلال اور حرام کے چکر میں نہیں، حضور کے گھر کا احترام. بولیے حضور کے گھر کا احترام. جناب والا اگر کسی کے گھر میں کسی کے بیٹے کا انتقال 10 شوال کو ہو جائے، 10 شوال کو ہو جائے، کسی کے بیٹے کا انتقال 10 شوال کو ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کے گھر میں شادیوں کا سلسلہ چلے، تو وہ اپنے دوسرے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، پوتوں کی، پوتیوں کی شادی کے حوالے سے یہی خیال کرے گا کہ 10 شوال کی تاریخ چھوڑ کر کے کوئی تاریخ رکھی جائے، اس لیے کہ اس 10 شوال کو میرے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، یاد تازہ ہو جائے گی، غم تازہ ہو جائے گا، دل گوارا نہیں دے گا، کیسے میں کروں گا، وہ تاریخ چھوڑ کر کے کوئی تاریخ رکھی جائے. یہی نہ سب سوچتے ہیں؟ بولیے یہی نہ سوچتے ہیں سب لوگ؟ یہی سوچتے ہیں. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان بدبختوں کو حضور کے نواسے کا بھی خیال نہیں، اس بدبخت کو حضور کے گھر والوں کا بھی خیال نہیں، اس بدبخت کو حضور علیہ السلام کے خاندان کا بھی خیال نہیں ہے. میں بتانا چاہوں گا کہ کل قیامت کے دن یہ نام نہاد گھڑی پگڑی کام آنے والی نہیں ہے. کل قیامت کے دن کام اگر آئے گی تو امام حسین کی محبت کام آئے گی، کام آئے گی تو رسول کے گھرانے کی محبت کام آئے گی، کام آئے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کی محبت کام آئے گی. اس کے باوجود بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور اپنی اصلاح کر کے اپنے اس دنوں میں موقف سے رجوع کر لیں. پھر جتنا اٹھایا گیا، کہا گیا کہ امام حسین کی شہادت کا غم منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ کہنے لگے کہ نہیں منانا چاہیے. غم منانے کی 3 دن کی مدت ہے، بس 3 دن کی مدت، اس کے بعد غم نہیں منانا چاہیے. ہم بھی جانتے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے. شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ ہے. مجھے بتائیے کہ محبت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ محبت کا بھی تو مسئلہ ہے، محبت کا مسئلہ بتائیے، محبت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ بلا شبہ 3 دن تعزیت کے ہیں، کیجیے. مگر آپ نے عام مسلمانوں کی موت کو امام حسین کی شہادت سے ملا دیا، عام مسلمانوں کی موت سے امام حسین کی شہادت کو ملا دیا. کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے کی جسارت ہے. اللہ اکبر. توجہ کریں، سیرت کی کل کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیجیے. احادیث میں بارہا تذکرہ. آپ کو بتایا کہ جنگ احد میں امیر حمزہ شہید ہوئے. انہیں شہید کرنے والا ایک حبشی غلام تھا. فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لایا. فتح مکہ کے بعد امیر حمزہ کو شہید کرنے والا فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لایا. ویسے بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان کتنا معتبر ہے کتنا معتبر نہیں ہے یہ ہمارے علماء کرام ہی بہتر جانتے ہیں. آپ توجہ کریں، صحابی ہیں اپنی جگہ، صحابیت کا مقام ہے اپنی جگہ. یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لایا یا ایمان لانا چاہتا تھا. حضور علیہ السلام کے پاس یہ بات پیش ہوئی کہ فلاں حبشی غلام جو امیر حمزہ کا قاتل ہے وہ آپ کے پاس پہنچ کر کے ایمان لانا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. اب جنگ احد کو دوسرے زمانہ ہو گیا، 3 دن نہیں زمانہ ہو گیا، 3 دن نہیں زمانہ ہو گیا، 3 دن نہیں زمانہ ہو گیا. توجہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایمان لانے کے حد تک اسے میرے پاس لے آؤ. وہ حبشی غلام حضور کے پاس آیا. حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیا، کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. پھر فرمایا کہ اے حبشی غلام اب تو مسلمان ہو گیا ہے، بس اتنا کرنا کہ آج کے بعد کبھی اپنی صورت مجھے نہیں دکھانا، اس لیے کہ جب بھی تو میرے سامنے آئے گا میرے چچا کی شہادت مجھے یاد آئے گا، میرے چچا کی شہادت بولیے مجھے یاد آئے گا.
اب یہ مسئلہ حضور کو بتایا جائے گا کہ غم کے تو 3 ہی دن تھے، آپ سال گزرنے کے بعد امیر حمزہ کا غم تازہ کر رہے، یہ حضور کو مسئلہ بتایا جائے گا؟ کتنی بدبختی ہے، ایک تو جہالت ہے، پڑھتے نہیں ہے، مطالعہ کرتے نہیں ہے، دائیں بائیں سے کوئی نغمہ دیتا رہتا ہے، نغمہ دے کر اس طرح کی بےہودہ قسم کی باتیں کرتے رہتے، ہوش میں آئے کس کی شہادت اور کس کی شہادت کے غم کے بارے میں تم بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، پڑھیے حدیث کی کتابیں اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، یہ کربلا کا واقعہ، شہادت امام حسین کی جس دن ہوئی اس دن کا واقعہ، توجہ کے ساتھ سنیے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، امام بہقی اور صاحب مشکات مختلف اسانید سے یہ روایت لاتے۔ امام احمد بن حنبل کی روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، عاشورے کا، میں دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہا تھا، وہ میدان کربلا میں نہیں تھے، اپنے یہاں اپنے گھر سے قیلولہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں سو گیا، خواب ہوا، خواب میں مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور خواب میں آ کر کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور کے بال بکھرے ہوئے، گرد آلود ہیں، ہم دھول کہتے ہیں نا، دھول، حضور کے بالوں میں دھول لگی ہوئی ہے، حضور کی داڑھی مبارک میں دھول مٹی لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام غم زدہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشی ہے، ایک مٹی کی بوتل ہے، شیشی ہے، شیشی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرماتے ہیں کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو اور حسین کے ساتھیوں کو ظالموں نے شہید کر دیا، میرے حسین کو، میرے حسین کے ساتھیوں کو ظالموں نے شہید کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ آج صبح سے ہی میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو غم زدہ پایا۔ اور پھر اسی روایت ام المومنین کے حوالے سے بھی ملتی ہے، جسے شرح الصدور میں نقل کیا گیا، تاریخ الخلفاء میں نقل کیا گیا۔ ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں، امام ترمذی کی جامع میں اسے بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھی خواب میں دیکھا، خواب بالکل ایسے ہی تھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر دھول لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، حضور کی داڑھی مبارک میں مٹی ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے نواسے کو ظالموں نے شہید کر دیا، میرے نواسے کے ساتھیوں کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ یہ 2 روایتیں آپ سن لیں اچھی طرح سے، اور پھر اس کے بعد ان 2 روایتوں سے متعلق ملا علی قاری ہوں یا امام ذہبی ہوں اور بھی ائمہ حدیث اور شارحین نظام ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روایتوں کی اسناد صحیح ہیں، یہ دونوں روایتوں کی اسناد صحیح ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اگر غم منانا یا غم کا اظہار کرنا یا آنسو بہانا درست نہ ہوتا تو مجھے بتائیے کہ حضرت حمزہ سے متعلق حضور کا موقف یہ کیوں ہوتا؟ امام حسین کی شہادت کے موقع پر حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر کے اس طرح سے کیوں اظہار فرماتے؟ اور پھر آپ ہمارے ملک کے مشہور اولیاء کی بارگاہوں میں چلیے، بلکہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے سے پہلے حضور غوث اعظم یہ قول نقل کرتے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا، فرماتے ہیں کہ جس دن سے حضرت امام حسین شہید ہوئے اس دن سے 70,000 فرشتے ان کی قبر پہ اترتے ہیں اور قیامت تک امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے رہتے ہیں، امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ راحت القلوب تصوف کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کتاب میں سلطان الاولیاء محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی اپنے پیر و مرشد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر محرم کے پہلے عشرے میں تاکید فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، ذکر شہادت امام حسین کرے۔
اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں میرے پیر و مرشد نے کون؟ بابا فرید گنج شکر نے، بابا فرید گنج شکر نے ایک محفل میں امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا، واقعہ چھپ گیا۔ بابا فرید امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنے لگے، شہادت کا تذکرہ کرتے 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 بابا فرید اس قدر جوش میں آئے، اس قدر امام حسین کی محبت کا غلبہ ان پر ہو گیا۔ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ بابا فرید امام حسین کا شہادت کا ذکر کرتے کرتے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ مرحلہ آیا کہ بابا فرید ایک چیخ مارتے ہیں، زور سے پکارتے ہیں، اور پکار کر کے امام حسین کی محبت میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ بابا فرید کو بھی یہ 3 دن کا مسئلہ بتایا جائے گا؟ جی بابا فرید کو بھی یہ 3 دن کا مسئلہ بتایا جائے گا؟ نظام الدین محبوب الہی کو بھی یہ 3 دن کا مسئلہ بتایا جائے گا؟ امیر خسرو کو بھی یہ 3 دن کا مسئلہ بتایا جائے گا؟ ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے، ظالموں کو پتا لینا چاہیے کہ سب کی موت الگ ہے، یہاں تک کہ دیگر وہ شہداء جو اسلام کی راہ میں جام شہادت نوش کر گئے ان کی شہادتیں بھی الگ ہیں، مرنے والوں کی موت الگ ہے، سب کی موت کا حال جو بھی ہو جس طرح سے بھی ہو الگ ہے۔ امام حسین کی شہادت سب سے جدا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین نہیں، وہ انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو پتا چلا کہ حسین مصطفیٰ جان رحمت سے ہے، مصطفیٰ جان رحمت حسین سے ہے۔ تو یہاں یہ شہادت حسین کی شہادت نہیں ٹھہری بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت ہے۔ بولیے کس کی شہادت ٹھہری؟ مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، ظالموں جابروں کو اس کا بھی خیال نہیں آتا، ظالموں جابروں کو، ظلم کرنے والوں کو اس کا بھی احساس نہیں رہتا کہ حضور علیہ السلام کے خانوادہ، حضور علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے۔ جناب والا کربلا کا میدان گواہ ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں حضور کے گھر والوں نے اسلام کو بچانے کی خاطر پیش کی ہیں۔ آج جو لوگ سنتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے ٹی وی چینل پہ آتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس سنت میں شہادت حسین چھپی ہوئی ہے۔ جی اس سنت میں وہ یہ شہادت حسین چھپی ہوئی ہے، یہ سنتیں باقی ہیں تو شہادت حسین کی وجہ سے باقی ہے، نمازوں کا تقدس باقی ہے تو شہادت حسین کی وجہ سے باقی ہے، قرآن کے پاروں کا تقدس باقی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے شہادت حسین کے حوالے سے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ دین بچا ہے تو امام حسین کی شہادت کی وجہ سے بچا ہے۔ آج ہم آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بنے ہیں، امام حسین کی شہادت کی وجہ سے بنے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم آج پوری دنیا میں جو اذان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ اذان کی آوازوں میں بھی شہادت حسین پوشیدہ ہے، شہادت حسین پوشیدہ ہے۔ مگر کتنا بڑا جبر ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم منانے کو روکا جاتا ہے۔ یقیناً روکیں، آپ روکیں گے تبھی تو پتا چلے گا کہ آپ میں خاصیت آ گئی، آپ روکیں گے تبھی تو پتا چلے گا کہ آپ کا شجرے نسب خوارج سے جا کر کے ملتا ہے، آپ روکیں گے تبھی تو پتا چلے گا کہ آپ کا شجرے نسب منافقین سے جا کر کے ملتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو شجرے، بولیے یہ وہ نام ہے جو شجرے نام دیتا ہے، آپ روکیں گے تبھی تو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ ہم افراد اور تفریح سے بچتے ہوئے بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم جس حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ حسین اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ مگر شہادت امام حسین کی شہادت ہے، شہادت علی اکبر کی شہادت ہے، شہادت امام قاسم کی شہادت ہے، شہادت عباس علمبردار کی شہادت ہے، شہادت اور محمد کی شہادت ہے، شہادت مسلم بن عقیل کی شہادت ہے، شہادت فرزندان علی علیہ
علیہ السلام کی شہادت ہے، شہادت مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے کی شہادت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تذکرہ ہوگا تو غلاموں کی آنکھیں بھر آئیں گی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تذکرہ ہوگا تو آنکھوں سے آنسو خود بخود بولیے خود بخود نکلیں گے۔ اس پر روک لگانا یا فتویٰ لگانا یہ اہل محبت کا شیوا نہیں ہے۔ ہم ماتم بھی نہیں کرتے اس لیے کہ ہم پیران پیر غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بھی درست نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک تعزیہ داری کے حوالے سے ڈھول تاشے باجے اور آتش بازی یہ سب خرافات ہوتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، ہم اسے بھی درست نہیں کرتے۔ اور ہم کہنا چاہیں گے کہ جناب والا بیجاپور میں محرم دیکھنا ہو، یہ محرم کیسے مناتے ہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تنظیم اہل سنت کے پروگرام جے بی گارڈن میں آ جائیے، یہاں اندر کے دیکھیے کہ غلام حسین کیسے محرم مناتے ہیں۔ اللہ